قاضی ابو بکر محمد بن عبد الباقی کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ مکہ مکرمہ میں مقیم تھا۔ مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی اور اس دن مجھے کوئی ایسی چیز نہیں ملی کہ جس سے میں اپنی بھوک کی شدت کو کم کر سکتا۔ اسی دوران مجھے ایک ریشم کی تھیلی زمین پر گری ہوئی ملی۔ میں نے وہ تھیلی اٹھائی اور اپنے گھر چلا گیا۔ تھیلی کا منہ ریشم کے دھاگے سے بند کیا ہوا تھا۔ جب میں نے اس تھیلی کو کھولا تو اس کے اندر ایک نہایت خوبصورت موتیوں کا ایک ہار تھا جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اور اس کے بعد جب میں اپنے گھر سے باہر آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہاتھ میں 500 دینار لیے پی رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میری ریشمی تھیلی گم ہوئی ہے جس میں ایک موتیوں کا ہار موجود ہے۔ جو شخص مجھے وہ ہار واپس کرے گا میں اسے بطور انعام 500 دینار دوں گا۔ جب میں نے یہ اعلان سنا تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں اس انعام کا حقدار ہوں۔ گھر میں بھی افاقہ کشی ہے تو میں نے سوچا کہ وہ ہار لا کر اس آدمی کو واپس کر دوں اور بطور انعام 500 دینار لے لوں۔ تو اسی وقت میرے ذہن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ آئی، جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز چھوڑی اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر عطا فرمائے گا۔ اس حدیث کو یاد کر کے میں اپنے گھر گیا اور اس ریشم کی تھیلی کو لا کر اس بوڑھے آدمی کو دیا جس میں موتیوں کا ہار موجود تھا۔ بوڑھے نے جب اپنی تھیلی کو واپس پا لیا تو اس نے مجھے 500 دینار دینے کی کوشش کی، لیکن میں نے وہ دینار لینے سے انکار کر دیا۔ میں نے کہا کہ اس تھیلی کو اس کے مستحق تک پہنچانا میرے پر واجب تھا، اسی لیے میں یہ دینار نہیں لے رہا۔ اس بوڑھے آدمی نے بار بار اصرار کیا لیکن میں نے وہ دینار نہیں لیے اور بوڑھا آدمی وہاں سے چلا گیا۔ میرے پاس کوئی بھی ذریعہ معاش نہیں تھا کہ جس سے میں اپنی زندگی گزار سکتا۔ ایک دن میں نے مکہ مکرمہ سے اپنا ساز و سامان اٹھایا اور سمندر کے سفر پر نکل گیا۔ اتفاق سے میری کشتی ٹوٹ گئی اور تمام کے تمام لوگ غرقاب ہو گئے اور ان کا ساز و سامان بھی سمندر میں ڈوب گیا اور کشتی کا ایک تختہ میرے ہاتھ میں آ گیا جس پر میں بیٹھ گیا اور مجھے کچھ نہیں معلوم تھا کہ میں کب تک پانی کی لہروں میں ڈوبا رہوں گا یا کس طرف جا رہا ہوں اور میری منزل کدھر ہے۔ سمندر کے پانی نے مجھے ایک ایسے جزیرے پر لا ڈالا کہ جہاں پر کچھ لوگ ہی آباد تھے۔ جب میں اس جزیرے میں گیا اور وہاں پر موجود مسجد میں بیٹھ کر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے لگا تو ان لوگوں نے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سنی اور سب لوگ اکٹھا ہو کر میرے پاس آ گئے کہ آپ ہمیں اور ہمارے بچوں کو قرآن پاک پڑھنا سکھائیں۔ میں نے ان لوگوں کو قرآن پاک پڑھنا سکھانا شروع کر دیا اور ان لوگوں نے میری کافی خدمت کی اور اس طرح مجھے اس تھیلی کا انعام اس ذریعہ معاش کے ذریعے ملا۔ میں پوری زندگی اسی جگہ پر مقیم رہا اور اپنی زندگی خوشی بسر کرتا رہا۔